بغض اور کینہ، یہ تینوں چیزیں ایک ایسی بیماری ہیں جو دیمک کی طرح انسان کو اندر سے چاٹ لیتی ہیں۔ جیسے درخت کو دیمک سینک لگ جائے، اوپر سے وہ ٹھیک بھی نظر آتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو تو یہ انسان کی نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، آج کے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ برائی بڑی عروج پر جا رہی ہے۔ لوگوں کے دولت پہ، رزق پہ، دکانداری پہ اچھا رشتہ ہو جائے، اچھا گھر بنا لے، اچھی سواری خرید لے، اس کے معاملات بہتر ہو جائیں، کھانا پینا اچھا ہو جائے تو لوگ جو ہیں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اپنا بندے کے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنے من کی دنیا کو صاف رکھا کریں، دینے والا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں بے شک دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے اس کی زندگی کو بہتر بنایا، رزق دیا، گاڑی دی، مکان دیا، اچھے رشتے ہوئے، بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، کیونکہ نعمتیں دینے والا تو ہے اور تیری بارگاہ کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی چیز کا ذکر کیا ہے حسد کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ خبردار کیا۔ اللہ فرماتا ہے یحسدون الناس، سورۃ النساء ہے کہ وہ جو ہے لوگ حسد کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں الا ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اب دینے والا اللہ ہوتا ہے تو رب کی دین پہ وہ بندہ راضی نہیں ہے، نعمتیں کی تقسیم میرا رب کرتا ہے تو یہ بندہ علیحدہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کا چین اپنا خراب کر لیتا ہے صرف حسد کی بنا کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ اس کو جو دیا گیا وہ میرے رب کا فضل تھا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت عطا کی۔ حضرات گرامی، انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ بغض اور حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی کی بات نہ سنو، یعنی کان لگا کر، جیسے ہم کھوج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے بری فطرت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی سننا، کان لگانا، دھیان دینا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ لوگوں کی باتوں کی ڈوہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کے دو آدمی کھڑے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ میرے بعد کو بات کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں، اسلام نے منع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، اے ایمان والو، مال و دولت کی حرص کے لالچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت رکھو۔ حضرات گرامی، حسد جو ہوتا ہے یہ انسان کو جو ہے کسی کھاتے کا نہیں چھوڑتا، اور بہت سارے نقصان بندے کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حسد مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں حسد بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامل مومن تب بنے گا جب اس کا دل جو ہے وہ حسد سے پاک ہوگا۔ پھر یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن بہقی کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کما یطفئ الماء النار۔ سرکار نے فرمایا کہ صدقہ، نیکیاں بندے کی جو ہے گناہ کو یوں مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالصِّيَامُ
اور روزہ جو ہے یہ جنت من النار، سرکار نے فرمایا یہ جہنم سے کی آگ سے بچنے کے لیے بندے کے پاس بہت بڑی ڈھال ہے۔ حضرات گرامی پتہ چلا کہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا جو پہلا جملہ اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحاسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، سرکار نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہمارے پہلے نیکیاں کون سی ہیں؟ چند گنتی کی نیکیاں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں حسد کی جب بیماری لگ جائے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سے نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، تلاوت بھی کی، ذکر اذکار بھی کیا، دیگر صدقے خیرات، ادھر حسد دل کے اندر آ گیا، بغض کینہ آ گیا، تو یاد رکھیں نیکیاں جو ہے وہ مٹنے لگ جاتی ہیں اور بندے کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یحاسدوا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس وقت تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ اس وقت تک جب تک بھلائی کے اوپر رہیں گے، یعنی جب اس کے اندر کوئی امن اور سکون تب رہے گا جب کیا ہوگا، ما لم یتحاسدوا، جب وہ حسد نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے، یعنی امن اور سکون رہے گا معاشرے کے اندر جب لوگوں کے اندر حسد نہیں رہے گا۔ جب حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر امن نہیں رہے گا، پھر سکون نہیں رہے گا، پھر چین نہیں ہوگا، پھر قرار نہیں ہوگا، پھر انسان پریشان حال ہوگا۔ ہر گھر کے اندر سب کچھ ہے، پریشانی نہیں جا رہی، وجہ کیا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت، سرکار نے فرمایا وہ مجھ میں سے بھی نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کون؟ حسد، حاسد، چغل خور اور کاہن۔ تو حضرات گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میرے طریقے پر تب ہوگا جب اس کا من جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ حسد سے، بغض اور کینہ سے پاک ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و دولت کے حرص اور لالچ اور حسد جو ہے بندے کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی دولت اور مال کا حرص جو ہوتا ہے، لالچ جو ہوتا ہے، یہ بندے کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان قیمتی سرمایہ ہے، ایمان کی خرابی کا جو دوسرا سبب ہے وہ سرکار نے فرمایا حسد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اندر ایک بیماری تھی اور تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حسد اور بغض ہے۔ سرکار نے فرمایا حسد موڑ دیتا ہے، اور سرکار نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں موڑتا، یہ بندے کے دین کو موڑ کر رکھ دیتا ہے، بندے کے دین کو تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور بندے کو دین بعض اوقات بغض کی وجہ سے، سرکار کی حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں اور سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ نے توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا، ایک انصاری صحابی آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کے بالوں سے تازہ وضو کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی تھی، بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر مجلس لگی، سرکار نے پھر جملہ دہرایا ابھی جو آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی آئے، تازہ وضو کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں۔ تیسرا دن آیا، پھر سرکار نے کے آنے سے پہلے فرمایا ایک بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے، پھر وہی صحابی آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لی میں اس کے گھر میں جاؤں گا،
کچھ راتیں رہوں گا، دیکھوں گا یہ عمل کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا کر دیا ہے اور اتنا بڑا جو ہے مقام عطا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں جب وہ جانے لگا، میں پھر ختم ہوئی، میں چل پڑا، میں تیرا مہمان۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں 3 راتیں اس کے پاس رہا، کوئی بڑا عمل اس کا میں نہیں دیکھا کہ اٹھ کر نے صبح شیر تہجد کی نماز پڑھی ہو، لمبی لمبی تسبیحاں پڑھی ہو، کچھ بھی نہیں۔ ہاں جب بھی اس کی آنکھ کھلتی تھی رات کو تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے کہا بھائی اصل بات ہی ہے، میں اس لیے تیرے پاس رہا تو اس لیے اب میں جا رہا ہوں، میں نے تیری طرف کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، کوئی چھپا کر کرتا ہے تو مجھے بتا دے۔ اس نے کہا نہیں یہی بات ہے، یہی عمل ہے جو تو میں نے دیکھا ہے، میری دن اور رات کے یہی لمحات ہیں۔ تو جب میں جانے لگا تو اس نے پیچھے آواز دی ہاں رک جاؤ، ایک بات اور ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مومن کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل صاف ہے اور آج تک میں نے کسی کے لیے جو ہے حسد نہیں رکھا، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابی نے کہا حاذ ہلتی بلغت بک، یہی بات ہے جس بات کی وجہ سے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں کہ اپنے من کی دنیا کو صاف کریں۔ یہ حسد ایک بہت بڑی بیماری چل پڑی ہے اور کہیں آج میں نے بھی اپنے دل میں غور و فکر کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمیں بیماری لگ تو نہیں چکی؟ اگر لگ چکی ہے تو ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، ہم نے واپس پلٹنا ہے، کیونکہ ادھر نیکیاں کریں اور ادھر حسد کی بیماری لگ جائے تو وہ نیکیاں کھاتی چلی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی ابدال زیادہ نماز، روزے اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اگرچہ یہ بھی جنت میں جانے کے جو ہیں سبب ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، دل کی سخاوت سے اور حسد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نیتیں، ان کے دل صاف ہوں گے تو اس دل کی صاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت عطا کر دے گا۔ دعا کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔